والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. نکاح بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. دین اور دنیا دونوں کے کام اس سے درست ہو جاتے ہیں. آدمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہو جاتا ہے، نیت خراب اور ڈالواں ڈول نہیں ہونے پاتی. بڑی بات یہ ہے کہ فائدے کا فائدہ، ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی اللہ کا حکم سمجھ کر پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفلی نمازوں سے بھی بہتر ہے. فرمایا میاں بیوی کا اللہ کا حکم سمجھ کر پاس بیٹھ کر محبت پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل لگی میں دل بہلانا نفلی نمازوں سے بھی بہتر ہے. ایک صورت یہ ہے کہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. فرض جب طلب نکاح اتنی شدید ہو کہ یقین ہو جائے کہ اگر نکاح نہ کیا تو زنا میں ضرور مبتلا ہو جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض، ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا فرض واجب. جب طلب اتنی بڑھ جائے یا تو زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یا حرام نظر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے گا، یا ہاتھ کا استعمال کرے گا جسے اپنی جوانی کو برباد کرے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب. سنت مؤکدہ جب حالت اعتدال ہو، صحبت اور مہر اور نفقے پہ قدرت ہو تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ. مکروہ تحریمی جب یہ خوف ہو کہ وہ بیوی پہ زیادتی اور اس کی حق تلفی سے نہ بچ سکے گا تو مکروہ تحریمی ہے نکاح کرنا. حرام جب یہ یقین ہو کہ وہ بیوی پہ ضرور ظلم اور زیادتی کرے گا تو پھر نکاح کرنا حرام. کسی جوان میں خواہش کی شدت ہو لیکن اس کے پاس مہر اور نفقے کا بندوبست نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بندوبست ہونے تک کثرت سے روزے رکھے، اس سے خواہش کا دور ٹوٹے گا. نکاح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے کیا جائے. نکاح میں ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ کم از کم 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے کیا جائے جو سب مسلمان ہوں، بالغ ہوں. وہ لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے ایجاب اور قبول کے دونوں لفظ کہتے سنے تب نکاح ہوگا. اگر تنہائی میں ایک نے کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوا. اس طرح اگر فقط ایک آدمی کے سامنے نکاح کیا تب بھی نہیں ہوا. کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے، 2 مرد یا 2 عورتیں اور 1 مرد ہو. اگر مرد کوئی نہ ہو، صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں تب بھی نکاح درست نہیں، چاہے 10-12 ہی کیوں نہ ہو. 2 عورتوں کے ساتھ 1 مرد ضرور ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ بڑے مجمع میں نکاح کیا جائے، جیسے نماز جمعہ کے بعد جامع مسجد میں یا کہیں اور، تاکہ نکاح خوب شہرت ہو جائے. اور چھپ چھپا کے نکاح نہ کرے. اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے نکاح علی اعلان ہو اور اس کا اہتمام مساجد میں ہو. لیکن کوئی اگر ایسی ضرورت ہو گئی کہ بہت سے آدمی جمع نہ ہو سکیں تو خیر، کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ضرور موجود ہوں جو اپنے کانوں سے نکاح ہوتے سنیں. ٹیلی فون پر اگرچہ آواز اونچی ہو،
پہچانی بھی جاتی ہو، اگرچہ تصویر بھی آتی ہو، تب بھی نکاح صحیح نہیں، کیونکہ نکاح کے لیے 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہے، اور گواہی کے لیے ضروری ہے کہ گواہ عقد کرنے والا کے الفاظ کو براہ راست یعنی بغیر کسی واسطے کے اس کے منہ سے خود سنے، دونوں گواہ بیک وقت سنے۔ چونکہ گواہی کی یہ شرط ٹیلی فون پر پوری نہیں ہوتی، اس لیے نکاح صحیح نہیں۔ البتہ اس کا متبادل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بیرون ملک میں موجود شخص یہاں کسی کو اپنا وکیل بنا دے، جیسے کہ بچی خود تو مسجد میں نہیں آتی لیکن اس کا نکاح کوئی وکیل کروا دیتا ہے، تو اسی طریقے سے اس دولہا کا بھی وکیل بنا جا سکتا ہے جو کسی بیرون ملک میں ہو۔ اس کا متبادل اور آسان طریقہ یہ کہ بیرون ملک میں موجود شخص کسی کو اپنا وکیل بنا دے، خواہ خط کے ذریعے سے یا ٹیلی فون کے ذریعے سے، کیونکہ وکالت کے لیے گواہی شرط نہیں ہے، اور وکیل نکاح کے وقت یوں کہے میں نے فلاں کی طرف سے قبول کیا، میں نے فلاں کی طرف سے قبول کیا، تو اس طریقے سے یہ نکاح دور رہ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ آ جائے، اور بے نکاحی عورت کے نکاح کرنے میں جب اس کا جوڑ پالو۔ 3 چیزوں میں پیارے نبی نے فرمایا تاخیر مت کرو، نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب وہ آ جائے، اور بے نکاحی عورت کے نکاح کرنے میں جب اس کا جوڑ پالو۔ جس قدر جلدی ہو سکے اس کا اہتمام کرا دو، اور اس میں جتنی تاخیر ہوتی ہے فتنے ہوتے ہیں، فتنے، اور خاص طور پہ اس دور میں جہاں ہر طرف ہی فتنے ہیں۔ لیکن جب لڑکی اور اس کے والی دونوں راضی ہوں تو یہ حکم واجب نہیں، اس لیے بعض اوصاف کے بنا پر لڑکی اور اس کے اولیاء کسی بھی جوڑ میں نکاح پر راضی ہوں تو نکاح صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ایک انصاری خاندان کی طرف بھیجا تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے اپنے لیے رشتہ مانگے۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ تو حبشی غلام ہے۔ حضرت بلال نے ان سے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارے پاس آنے کا نہ کہا ہوتا تو میں تمہارے پاس کبھی نہ آتا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پیارا نبی علیہ السلام نے رشتہ مانگنے کو کہا ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر تو آپ اس رشتے کے مالک بن گئے۔ سبحان اللہ، عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی کی بات آ گئی، پیارے نبی کی بات آ گئی تو سر جھک گیا، ہاں سر خم ہو گیا۔ اطاعت ہی اطاعت ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پھر تو ٹھیک۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنا رشتہ مانگنے گئے، وہ لوگ کہنے لگے تو حبشی غلام ہے، یعنی غلاموں بھی رہا ہے۔ حضرت بلال نے ان سے کہا اگر پیارے نبی علیہ السلام نے مجھے تمہارے پاس آنے کا نہ کہا ہوتا تو میں تمہارے پاس کبھی نہ آتا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پیارے نبی علیہ السلام نے رشتے مانگنے کو کہا ہے؟ حضرت بلال نے جواب دیا ہاں ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر تو آپ اس رشتے کے مالک ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کو آ کر واقعہ کی خبر دی۔ نبی علیہ السلام کے پاس سونے کی ایک ڈلی آئی تو آپ نے حضرت بلال کو دی اور کہا یہ اپنی بیوی کے لیے لے جاؤ۔ اگر کسی کی شرافت کو دیکھ کر یا اوصاف کو دیکھ کر سید خاندان کی لڑکی اور اس کے ولی غیر سید لڑکے سے نکاح پر راضی ہو جائیں تو یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔